اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ وہی خالق معبود ہے جس نے مشرق و مغرب کی، مشرق کو مغرب اور مغرب کو مشرق، صبح طلوع آفتاب ہوتی ہے، سورج کو نکالتا ہے اور پھر ڈباتا ہے۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پالا، فرعون کے گھر میں پالا۔ نمرود جو خدا کا نافرمان تھا اس کو ہرن کے دودھ پلائی اور ہرن کے ذریعے پالا، ہرن کے ذریعے اس کو پالا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم رزق کی فکر نہ کرو، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ عزت کا دینے والا، وہ ذلت کا دینے والا، وہ عزت کا دینے والا، وہ ذلت کا دینے والا، وہ ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، مارتا ہے، وہی دوبارہ ہمیں زندہ کیا، پھر ہمیں اس دنیا سے ایک دن رخصت کریں گے، پھر ہمیں دوبارہ قبر سے اٹھایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عائشہ قبر سے مردے زندے اٹھیں گے، اور اذا بوشرا زندے اٹھیں گے۔ تو حضرت عائشہ اما عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اس وقت ایک دوسرے کو دیکھ کر کے حیا نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عائشہ کسی کے سامنے آنکھ ہوگا ہی نہیں، ایک دوسرے کو دیکھ ہی نہیں سکے گا، تو پھر حیا کیسے آئے گی؟ ارشاد ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھ میں جو ہماری آنکھیں ہیں وہ سر پہ عطا کرے گا کہ ہم اوپر کا حصہ دیکھ لیں گے، ہم اوپر کا حصہ دیکھیں گے اور ننگے ہو کر کے سب حشر کے میدان میں بھاگیں گے۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اس دن بھی ہمارے نبی کہیں گے یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور امت کو آنکھیں نہیں، رات رات بھر روتے رہے جس امت کے لیے، جس امت کے لیے رات رات بھر روتے رہے، اور کہا کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے اور دعا کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے مصطفیٰ، اے میرے مصطفیٰ اب کیا چاہیے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے باری تعالیٰ، اے میرے خالق معبود، اے رحیم و کریم، اے دونوں جہاں کے بادشاہ، میری امت کو جہنم سے آزاد کر دو، میری امت کو جہنم سے آزاد کر دے۔ تو جو وہ جہنم میں ہے ان کو نکالا جائے گا تو وہ جل کر کے کوئلے کی طرح ایک دم سیاہ ہو جائیں گے، تو پھر اس کو چشمے نہر کے پانی میں ڈالا جائے گا، تو پھر وہ ایک دم تندرست ہو جائیں گے اور پھر اسے جنت میں ڈالا جائے گا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جنت تو ملے گی مسلمانوں کو، جنت تو ملے گی، تھوڑی پریشانی ہوگی، تھوڑی پریشانی ہوگی، دنیا کی تکلیف تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، دنیا کی تکلیف تھوڑی سی بھی پیٹ میں درد ہوگی کیا اندر علاج کے لے جائے گا، کوئی موتیاری لے جائے گا، وہاں سے ریفر کرے گا تو پھر پٹنہ پہنچے گا، ہاں، اور وہاں سے ریفر کرے گا تو دلی پہنچا دے گا۔ ذرا سی سوچے، اپنے ذہن پہ جوڑ دے، ہمارا طاقت ہے، قوت ہے، جب انسان کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو ایک قبر کہتی ہے کہ تو دنیا میں اکڑ کے چلتا تھا، تو اس روئے سرزمین پہ اکڑ کے چلتا تھا، خدا کا نافرمان تھا، اپنی جوانی کے عالم میں کسی کو کچھ بوجھا نہیں، اپنی جوانی کے عالم میں کسی کو کچھ بوجھا نہیں۔ اب تیرا اکڑ کما گیا، اب تیری جوانی کما گئی، تو مظلوم پہ ظلم کرتا رہا، یتیموں کا مال کھاتا رہا۔ آج پتہ ہے کتنے یتیموں کے مال جائیداد پر قبضے ہو چکے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مال میری ہے، یتیموں کے نہیں،
یہ مال میری ہے، بیٹا مرا پتوں سے رشتہ ختم، رشتہ ختم۔ یہ کہاں اسلام اس چیز کی اجازت دے رہا ہے؟ اس چیز کی اجازت کہاں دے رہا ہے؟ تو یہ کتنے جائیداد پر، یتیموں کے جائیداد پر قبضے ہو چکے ہیں۔ ہم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ۔ کیا کہا قرآن نے؟ اے ایمان والو اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ۔ کیا ہم اسلام میں پورے طور سے داخل ہیں؟ اسلام دین کا، نماز دین کا ستون ہے۔ ایمان کے بعد مسلمان کے اوپر سب سے پہلے نماز فرض ہوتی ہے۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے دوسرا ارکان نماز ہے۔ مؤذن بلاتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف۔ الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ نماز ہمیں کامیابیاں جو ہمیں نماز میں ہے، کامیابیاں نماز میں ہے۔ یہ رجب والا مہینہ اب ہم سے جدا ہو رہا ہے، یہ برکت والا مہینہ، یہ الفت والا مہینہ اب ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ اب شعبان والا مہینہ آنے والا ہے، اب شعبان والا مہینہ آئے گا، اس کے بعد رمضان کا مہینہ آئے گا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہم کو رمضان تک پہنچا، ہم کو رمضان تک پہنچا۔ تو رمضان کا مہینہ بہت قریب ہے۔ یہ رجب کا مہینہ، یہ عبادت والا مہینہ، یہ الفت والا مہینہ، یہ برکت والا مہینہ، یہ رحمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو بھی ہم اپنے ہاتھ سے کھو دیے۔ یہ مہینہ کہ ہم سے اب جدا ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد شعبان کا مہینہ آئے گا، کچھ دنوں کے بعد پھر رمضان آ جائے گا۔ یہ رجب والا مہینہ، یہ نیکی کے کھیتی کرنے کا مہینہ۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ انسان کو روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز کی عادت ڈالنی چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں رب کے حکم کے مطابق اپنے دلوں میں اللہ کے حکم کو اتارے، اپنے دلوں میں رب کے دیے کو جلا لے، نبی اور اللہ کے رسول کی دیے کو اپنے دلوں میں جلا لے۔ پتہ نہیں کل فرصت ملے نہ ملے، پتہ نہیں کل فرصت ملے نہ ملے۔ گناہ انسان اس لیے کرتا ہے کہ توبہ دل میں خیال یہ ہوتی ہے کہ توبہ کا مہلت ہے، گناہ کے بعد توبہ کا مہلت ہے۔ اگر ہمیں توبہ کی توفیق نہ ہوئی، اگر توبہ کی توفیق نہ ملی تو تب کیا ہوگا ہمارا، تب ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا ایمان پر؟ تو ہم یہ نہ سوچیں، دل میں خیال نہ رکھیں کہ ہم آگے چل کے 1 سال بعد 2 سال بعد بڑھاپے میں، نوجوان یہ سوچتا ہے کہ ابھی تو ہماری 25 سال عمر ہے، ہماری 25 سال عمر ہے، 30 سال عمر ہے، ابھی 30 سال باقی ہے، کسی دن توبہ کر لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے۔ اگر مہلت ہی نہ ملا تو کیا کریں گے؟ اگر مہلت ہی نہ ملا تو کیا کریں گے؟ اس دن جب ہمیں مہلت ہی نہیں ملے گی، جب اعلان ہوگا کہ فلاں صاحب انتقال کر گئے، جب اسرائیل آئے گا اور ڈرائیوری کرا کے گاڑی کو لے کے جائے گا، وہ ایسا گاڑی ہے کہ جس میں دوسرا کوئی نہیں بیٹھ سکتا، بیوی نہیں بیٹھ سکتی، بچے نہیں بیٹھ سکتے، ہمارا بھائی ہوگا وہ بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ بیوی کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر خدا کے علاوہ سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا کہ شوہر کے سامنے سجدہ کرو۔ اللہ کے رسول یہ نہیں کہا کہ میرے بارے میں حکم ہوتا کہ تم نبی کے سامنے سجدہ کرو، اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ بیوی کو حکم ہوتا کہ شوہر کے سامنے سجدہ کرو۔ اس گاڑی میں بیوی بھی نہیں بیٹھ سکتی، اس گاڑی میں بیوی بھی نہیں بیٹھ سکتی۔ 1 منٹ کا مہلت نہیں ملے گا، 1 منٹ کا مہلت ہمیں نہیں، 1 سیکنڈ کا مہلت نہیں دیا جائے گا۔ جیسے وقت پورا اسرائیل کھڑا ہے، آئے گا اور ہماری روح کو قبض کر کے لے کے جائے گا۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔
ایک شخص پالتو طوطا پال رکھا تھا بڑی شوق سے اور اس کو کلمہ سکھایا تھا. جو طوطا ہوتے ہیں وہ بہت جلدی کلمہ سیکھ جاتے ہیں. تو وہ دن رات کلمہ پڑھا کرتا تھا. دن رات کلمہ پڑھا کرتا تھا. ایک دن کیا ہوا کہ بلی نے ایک حملہ کی اور طوطے کو اٹھا کے لے گئی. طوطے کو اٹھا کے لے گئی. جب وہ طوطے اٹھا کے لے گئی اس نے جدائی پہ وہ شخص بہت رونے لگا, بہت زاروں قطار رونے لگا. لوگوں نے کہا کہ میاں طوطا لے گئی ہے بلی تو کیا ہوا, دوسرا خرید لینا, دوسرا طوطا خرید لینا. اس آپ نے کہا کہ میاں میں طوطے کی جدائی پہ نہیں رو رہا, میں طوطے کی جدائی پہ نہیں رو رہا, میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے طوطے کو کلمہ سکھایا تھا. طوطے کو کلمہ سکھایا تھا اور دن رات کلمہ پڑھا کرتا تھا. میں دیکھ رہا تھا کہ جب بلی نے طوطے پر حملہ کی اور طوطے کو اٹھا کے لے گئی تو طوطے نے اس وقت کلمہ طوطا بھول گیا اور ٹی کی آوازیں لگانے شروع کر دی. تو میں رو اس لیے رہا ہوں کہ کلمہ تو میں بھی پڑھتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری خاتمہ بھی ایمان پر نہ ہو, بغیر ایمان کے نہ مر جاؤں. تو ہم سب دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے, ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے. تو ہم امت والے, ہم نبی والے, ہم آخری رسول والے ہیں, ہم آخری رسول والے ہیں جس نبی نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا, ماں کے پیٹ سے نکلے اور فوراً سجدے میں گئے اور ایک لمبا سجدہ کیا. ہم اس نبی کے امتی ہیں, ہم اس نبی کی امتی ہیں. 5 وقت کی ہمیں نماز ہمارے اوپر فرض ادا کی گئی, فرض قرار کی گئی. 5 وقت کی نماز ہے, ہم ایک وقت بھی صحیح سے نہیں پڑھتے, ہم ایک وقت بھی نہیں پڑھتے. ٹھنڈی گھر میں پڑھ لیں گے, گھر میں پڑھ لیں گے. اور کام کے لیے بڑا سائن جانا ہوگا تو صبح 3 بجے اٹھ کے چلے جائیں گے, 5 بجے اٹھ کے چل جائیں گے. اس میں ہم کو کوئی اس میں سمجھ نہیں لگے گی. نماز کی باری آئے گی ہم تو گھر ہی پہ پڑھ لیتے ہیں, ہم تو گھر پہ پڑھ لیتے ہیں. کان کھول کے سن لے, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر کوئی تندرست نہیں ہے, گھر میں نماز پڑھتا ہے, جماعت کے ساتھ نماز نہیں ادا کرتا, تو اس کے گھر میں اللہ کے رسول نے اعلان کیا تو اس کے گھر میں آگ لگا دو. اگر کوئی تندرست نہیں ہے گھر میں نماز پڑھتا ہے, یہاں تک کہ اگر کوئی آپ اتنے مجبور ہو, چل نہیں سکتے, کوئی آدمی آپ کو سہارا دے کر کے بائک پہ بٹھا کر کے مسجد میں لے آئے تو آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں. 27 گنا افضل ہے جماعت کے ساتھ ادا کرنا. ہم تو گھر میں ہی پڑھ لیں گے, ہم تو گھر میں ہی پڑھ لیں گے. اور کام ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں ٹھنڈ نہیں لگتی. نماز کی باری آتی ہے تو ہم بہانہ ڈھونڈتے ہیں, ہم بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے پیر میں درد ہو رہا ہے, ہم بیمار ہو چکے ہیں, ہم بیمار ہو چکے ہیں. کان کھول کر کے سن لیں, اس دن کوئی بہانہ نہیں چلے گا, اس دن کوئی بہانہ نہیں چلے گا. قرآن اعلان کر رہا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. کہ تمہارے دل اور زبان سے مہر لگا دی جائے گی اور تمہارے ہاتھ بولیں گے اور پیر گواہی دے گی. اس دن کوئی بہانہ نہیں چلے گا. امام صاحب ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے نماز نہیں پڑھتے, ٹھیک ہو جائے گا تب پڑھیں گے, ٹھیک ہو جائے گا تب پڑھیں گے. اس دن کوئی بہانہ, آج ہم امام صاحب سے بہانہ کرتے ہیں, مولوی صاحب سے بہانہ کرتے ہیں, سیکریٹری صاحب سے بہانہ کرتے ہیں, اس دن کوئی بہانہ نہیں چلے گا, اس دن کوئی بہانہ نہیں چلے گا. تبلیغ والا کام ہم کو دیا گیا, تبلیغ والا کام ہم کو دیا گیا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو, تم بہترین امت ہو, تم بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو, برائیوں سے روکتے ہو. تو امت کو یہ کام دیا گیا, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہاں تک دین مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد نہ کوئی نبی کی ضرورت ہے, نہ کوئی رسول کی ضرورت ہے, نہ کوئی نبی آئے گا, نہ کوئی رسول آئے گا. یہ دین مکمل ہو چکا اور امت کو سپرد کر دیا گیا. امت کو یہ کام, تبلیغ والا کام امت کو سپرد کر دیا گیا کہ امت اب یہ آپ کی ذمہ ہے. میری امت میری امت ایسے جگہوں پر جا کر کے محمد رسول اللہ کا پرچم لہرائیں گے جہاں کوئی امریکہ
जहाँ कोई पहुँचा न हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इलियास रहमतुल्लाह अलैह की देन है कि तस्कीनी जमात गलियों में, पहाड़ों में, कूचों में, शहरों में, देहातों में सब तरफ गिर रही है। ये इलियास रहमतुल्लाह अलैह का दिन है, ये इलियास रहमतुल्लाह अलैह का दिन है। उन्होंने पूरी जिंदगी, पूरी ज़ायदाद को अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, अल्लाह के रास्ते में वक्त कर दिया और पूरी जिंदगी दीन फैलाने में पूरी जिंदगी को अपने लगा दी। आज हम एक थोड़ी सी चाय ज़ाया नहीं करते, एक कप चाय जमात में अगर बोले कि चलिए थोड़ा मस्जिद में, हम आ रहे हैं, चलिए हम आ रहे हैं, चलिए। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दावा मदार नियत के ऊपर है। अल्लाह नियत को देख रहा है, तुम जो सोचोगे वो भी जानता है और जो तुम सोच रहे हो वो भी जानता है। तो अल्लाह नियत को देखता है। हमारे दिल में तो है कि हम नमाज पढ़ेंगे नहीं, बहाना लगा देते हैं, हम गुनहगार उसमें भी हैं। गुनहगार अगर हमारा इरादा है लेकिन हम वहाँ तक नहीं पहुँच सके तब तो ठीक है, हम गुनहगार नहीं हैं। लेकिन ऊपर से मन से कह दिए, दावत वाला गया, उससे इसलिए जा रहा है अपना फर्ज अदा करने के लिए, अपना फर्ज अदा करने के लिए। कल क़यामत के दिन अल्लाह उससे पूछेंगे कि आपने दावत दिया था कि नहीं। अल्लाह उससे कहेगा कि हमने अइम्मा भेजे, कारी भेजे, मुफ्ती भेजे, दीन का धाई भेजा, नबी भेजा, रसूल भेजा, सहाबा भेजा, तब ताबईन भेजा, खुलफाए राशिदीन भेजा, औलिया किराम को भेजा। क्या तुम्हारे पास मीडिया नहीं था? क्या जहन्नम का पैगाम सुनाया नहीं? उस दिन हम क्या जवाब देंगे? हम क्या जवाब देंगे? और अल्लाह ताला को जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो नौजवानों का तौबा है। नौजवानों, चलती जवानी हो, गुनाह करने की कुव्वत हो, ताकत हो, लेकिन खुदा के डर से तौबा करने अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है। अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है। तो नौजवानों, आ जाओ अपने रब की चौखट, आ जाओ रब की चौखट पे। बुढ़ापे में अक्सर को देखा है कि जो सजदे करने से मायूस रह जाते हैं, सजदे करने से मायूस रह जाते हैं, इशारे में नमाज पढ़ते हैं, इशारे में उनको सजदे नसीब नहीं होते, क्योंकि परेशानी इतनी आ जाती है ना कि इंसान अपने नफ्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। उस वक्त पैखाना, पेशाब, सारी हालात होती हैं कि जिसकी वजह से इंसान परेशान रहता है और सजदे की तौफीक नहीं होती, सजदा नसीब नहीं होता। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, हमारी कामयाबियाँ वही है कि हम अल्लाह के सामने झुक जाए, हम अल्लाह के सामने झुक जाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 950 साल जिंदगी, सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार दी, सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार दी। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमें दुनिया में भी कामयाबियाँ मिलेगी और आखिरत में भी हमारी कामयाबियाँ मिलेगी, आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। आज जुमा का दिन है, हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाज पढ़ना है, कितने 5 वक्त की नमाज पढ़ लें, फिर जुमा की नमाज अदा कर लेते हैं, बस हो गया। फिर अगले हफ्ते कहीं मोहल्ला में ही अगले हफ्ता पढ़ लेते, कहीं अगले हफ्ता हम इस दुनिया को छोड़ गए। कौन जान रहा है इसमें से किसका कफन बाजार में बिक रहा है, किसके लिए कल कफन खरीदा जाएगा, कौन जान रहा है। उस दिन को याद करें। शायर कहता है कि खुशबू कफन को बसाने लगे, मेरी मैयत को दुल्हन बनाने लगे, दोस्तों अब उठाओ जनाजा मेरा। इस दिन को याद करें जब हमारा जनाजा उठाया जाएगा, जब हमारा जनाजा उठाया जाएगा और 4 लोग कांधे पर हमें बैठा करके लेके जाएंगे। उस दिन क्या आलम होगा। मुर्दे को जब गुस्ल दी जाती है, मुर्दा देखता है, मुर्दा देखता है हमको गुस्ल कौन दे रहा है, हमको कफन कौन करना रहा है, हमको कफन कौन करा रहा है। मुर्दे को जब कांधे लेके चलते हैं, बद मुर्दा होता है तो कहता है मेरी बर्बादी, मेरी तबाही कहाँ लेके जा रहे हैं, मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। उसे दिखाया जाता है, कहते देखो जहन्नम के आग के शोले भड़क रहे हैं, तुम मुझे जहन्नम में डालना चाहते हो, तुम मुझे जहन्नम में डालना चाहते हो, तुम मुझे जीते जी आग में फेंकना चाहते हो। तो ये दुनिया के हिसाब से इंसान मर जाता है, लेकिन उस दुनिया के एतबार से वो जिंदा है, यहाँ से पर्दा फरमा गया और उस दुनिया में चला गया। लेट होता है तो कहता है जल्दी करो, जल्दी करो,
مجھے جلدی ہمارے منزل تک پہنچا دو، جلدی ہمارے منزل تک پہنچا دو۔ جب نیک وکار ہوتا ہے تو رب کی طرف سے سلام پیش کیا جاتا ہے، رب کی طرف سے سلام پیش کیا جاتا ہے، اور عصر کا وقت ہو جاتا ہے، عصر کا وقت ہو جاتا ہے۔ جو نمازی ہوتے تو نماز کا خیال ہوتا ہے۔ آج ہم جتنی عبادت کرتے ہیں، میں نے کیا تو نماز پڑھے، نہیں کیا کل پڑھیں گے، کل پڑھیں گے نماز، پرسوں پڑھیں گے۔ جی چاہیے عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے، جی چاہیے عبادت خدا کو پسند نہیں ہے، خدا کے در سے ہم عبادت کریں۔ اگر کوئی گناہ کو چھوڑے تو خدا کا اگر دل میں خیال آ گیا، مٹ جائے گناہوں کا وجود ہی ایک بار، بندہ اگر سوچے کہ خدا دیکھ رہا ہے، اگر دل میں یہ خیال آ جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ گناہ نہیں ہوگی جب ہمارے دل میں یہ خیال آئے گا اور ہم اپنے دل میں یہ بات کو رکھے، یہ بات کو رکھے۔ پہلے تو آسان ہے، مریں گے تمام، مرنا تو سب کو ہے، سب تو مرنے کرے گا، مرد کرے گا سب۔ تیاری کیا ہے؟ 18,000 کے خالی موبائل ہے ہاتھ میں، کیا تیاری ہے؟ یہی تیاری ہے، ایک دم فخر سے کہتے ہیں ہاں تو مرنا تو سب کو ہے، مریں گے تو دیکھا جائے گا، مریں گے تو دیکھا جائے گا، جب آگ میں ڈالا جائے گا تب دیکھا جائے گا۔ جب جہنم کے کیڑے مکوڑے دوسرے کیڑے کو دعوت دے گی کہ آؤ ہمارا رزق آ گیا ہے، تب دیکھا جائے گا۔ جب جہنم کی سانپ میں ڈس مارے گی، جو ایک مرتبہ ڈس مارے گی تو 40 سال تک جہنمیوں کو اس کا جلن محسوس ہوگا، اس کا جلن 40 سال تک محسوس ہوگا۔ آج ہمیں تھوڑی سی گرمی کاٹ لے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے، ایک دم ہم پریشان ہو جاتے ہیں، روح بے چین ہو جاتا ہے۔ یہاں تھوڑی سی پریشانی ہو، 10 آدمی ابھی آئیں گے، ابھی ہم کو لاد کے لے کے جائیں گے، 10 آدمی دوا کھلانے کے لیے، ہماری حفاظت کرنے کے لیے، خدمت کرنے کے لیے، وہاں تو ہمیں خود ہی بھگتنا پڑے گا، اور سزا روح کو ہوگی، سزا روح کو ہوگی۔ ہاتھ سے پوچھا جائے گا اے ہاتھ تو نے غلط چیز کو کیوں پکڑا؟ ہاتھ اعلان کرے گا اے باری تعالیٰ، اے میرے رب الرحیم، اے دونوں جہاں کے بادشاہ، اس شخص نے ہم سے کرایا تب ہم کریں، اس نے ہم سے کرایا تب ہم کیے۔ آنکھ سے پوچھا جائے گا اے آنکھ تو نے غلط چیز کو کیوں دیکھا؟ آنکھ انصاف فرمائے گا اے اللہ، اس شخص نے ہم سے دکھوایا تب ہم دکھے۔ تو ہاتھ گواہی دے گی، پیر گواہی دے گی، کان گواہی دے گی، ناک گواہی دے گی، پوری جسم ہمارے روح کی دشمن بن جائے گی، پوری چیز دشمن بن جائے گی۔ زندگی ہم یہ سوچ کر کے گزارے کہ جو ہم آج زمین کے اوپر کریں گے کل قبر میں اس کا حساب دینا ہوگا، کل قبر میں اس کا حساب دینا ہوگا۔ ہم یہ سنا سوچے فلاں آدمی ایسے کر رہا ہے ہم بھی کریں، اس کا دین اس کے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ۔ نماز ہم پڑھیں گے اس کی ثواب ہمیں عطا ہوگی، نماز ہمارے اوپر فرض ہے، ہم ادا نہیں کریں گے ہم سے پوچھو گا، ہماری بیوی ادا نہیں کرے گی اس سے پوچھو گا۔ اور ہر آدمی کا ذمہ ہے، ہر آدمی کا ذمہ یہ فرض ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دین کی دعوت دے، دین کی دعوت دے۔ اگر وہ ہمیں بلا رہا ہے نا تو اسے مسئلہ نہ پوچھے، اگر وہ ہمیں دین کی دعوت دے تو اسے مسئلہ ہم نہ پوچھے، دوبارہ ہم سے پوچھنا ہی نہیں ہے، دوبارہ کہنا ہی نہیں ہے۔ ہم کہیں کہ اے اللہ، فخر سے یہ نہ کرے نہ نماز نہ پڑھے گا، نہ نہیں پڑھ گیا، یہ کہے کہ ہاں شرمندہ ہو کر کے 80 سال ہماری عمر ہو گئی، ہمارا اب ہم موت کے قریب جانے والے ہیں، کچھ دن میں اس دنیا کو چھوڑ دیں گے، اور کہتے وقت آئے گا تو پڑھیں گے، وقت آئے گا۔ اب کب وقت آئے گا؟ جب قبر میں چلے جائیں گے تب، جب قبر میں چلے جائیں گے تب وقت ملے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ وقت آئے گا تب پڑھیں گے، کہتے کہتے دن دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کہ صاحب کو نے کہا نماز پڑھنے کے لیے 80 سال عمر ہے، گاڑی سفید ہے، سر اچھا وقت آئے گا تو ایک غیر مسلم وہاں پہ تھا، وہ فوق سے ہنسنے لگا اور کہا کہ اتنی عمر آپ کی ہو رہی ہے اب بھی کہہ رہے ہیں نا وقت آئے گا تب پڑھیں گے۔ اب کب وقت آئے گا؟ جب ہم مر جائیں گے تب دوبارہ ہمیں مہلت نہیں ملنے والی، دوبارہ مہلت نہیں ملنے والی۔ ہم اسی وقت جو ہمارے پاس ہے، قیمتی وقت اللہ نے ہمیں عطا کیا، یہ جوانی اللہ نے ہمیں قیمتی عطا کی ہے، ہم اس کو اللہ کے لیے وقت کریں۔ جوانی تو وہی ہے جو خدا کی عبادت میں گزرے، خدا کی عبادت میں گزرے، خدا کے حکم کے مطابق ہم عمل کریں گے کہ دنیا بھی ہماری قدم چومے گی اور آخرت بھی ہماری قدم چومے گی۔
आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को काने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तकरीबन 5 घंटा सुने, अमल 1% भी हो गई, एक आदमी भी अमल कर लिया तो तकरीर कामयाब, यहाँ पे बैठना कामयाब, सुनना कामयाब। तो सुननी बहादुरी नहीं है, अमल करना बहादुरी है। दीन इतना आसान हो चुका है, दीन इतना आसान हो चुका है। दूसरे कंट्री में, मुस्लिम ममालिक में जाइए तो आप बस में बैठेंगे, वहाँ कुरान की किरात आपको सुनाई देगी, वहाँ कुरान की किरात आपको सुनाई देगी। जब घर के करीब से गुजरेंगे, गलियों से गुजरेंगे, गाँव से गुजरेंगे तो कुरान की तिलावत नहीं सुनाई देगी। आज क्या गाने में डीजे बजता है, जिधर देखो सिर्फ हम गैरों के तरीका को अपना रहे हैं, गैरों के तरीका को अपना रहे हैं। मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा कल क़यामत के दिन उसी के सब में दाखिल होगा, कल क़यामत के दिन उसी के सब में दाखिल होगा। हम बर्थडे मनाते हैं, हम केक काटते हैं, हम बर्थडे मनाते हैं, पता नहीं क्या क्या खुराफात हम बिदअत करते हैं। ये गैरों का तरीका है, मुसलमान के दुश्मनों का तरीका है, इस्लाम के दुश्मनों का तरीका है। तो हम ये मुसलमान के दुश्मन के तरीका को ना अपनाएं, ये सोच करके कि वो हमसे नाराज़ हो जाएगा, ये सोच करके हम व्हाट्सएप पे स्टेटस हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज देते हैं, पता नहीं बर्थडे का मैसेज देते हैं, हम ये सोच करके कि वो मुझसे नाराज़ न कोई हो जाए। तो ये उसकी नाराज़गी के लिए अपने खालिक को नाराज़ न करो, अपने रब को नाराज़ ना करो। ये देखो कि खुदा हमारा कैसे राज़ी होगा। दुनिया तो आपसे कभी खुश नहीं होगी, दुनिया कभी खुश नहीं होगी। बेटा बाप अगर आता है बाहर से कमा करके, बेटा कहाँ कुछ लाने के लिए नहीं लाया, उसके लिए नाराज। दुनिया आपसे कभी खुश नहीं होगी और एक दिन आपको दुनिया छोड़ जाना है। आपके जायदाद पर कब्जा होगा, आपके बेटे पोते बीवी माँ बहन सब उसको खाएगी, लेकिन आपके लिए सदका नहीं करेगी, आपके लिए सदका नहीं करेगी। हम जितना हो सके मस्जिद की तामीर करें, सदके जारिया करें, अपने मरहूमीन के नाम से, अपने नाम से हम जो दे देंगे वो हमें अता होगा, वो हमें मिलेगा। हमारे मरने के बाद पता नहीं हमारे लिए कौन सदका जारिया बनेगा। आज जुमा का दिन है, कब्रिस्तान में जाने के लिए एक भी अपराध नहीं है, जुमा के दिन कब्रिस्तान की ज़ियारत करें। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुबह शाम कब्रिस्तान का चक्कर लगा, कब्रिस्तान का चक्कर लगाते और रोते, इतना रोते कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। साहबा ने कहा कि आप तो अमीर मोमिनीन हैं, आप बच्चे बचाए हैं, आप जब कब्रिस्तान का चक्कर लगाते इतना क्यों रोते हैं, जब जहन्नम का तज़किरा करते हैं इतना क्यों रोते हैं। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ऐ सहाबा, सब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर यहाँ निजात मिल गई तो आगे भी बाकी मराहिल आसान हो जाएंगे, अगर यहाँ निजात नहीं मिली तो आगे भी बाकी मराहिल मुश्किल हो जाएंगे। तो सब्र आखिरत की मंजिल में से पहली मंजिल है। रोज़ ऐलान कर रही है इब्न आदम के औलाद, इस कब्र में आने से पहले इस कब्र की तैयारी कर ले, इस कब्र की तैयारी कर ले। तो तैयारी क्या होगा, नमाज भी पढ़ेंगे तैयारी होगा, खुदा के हुक्म से हम कुरान की तिलावत कर रहे हैं, ये नमाज की पाबंदी कर रहे हैं। हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं, नाम कहा जाए कि आप नबी की उम्मत में नमाज क्यों नहीं पढ़ते, नमाज क्यों नहीं पढ़ते। काय का सैयद नमाज पढ़े तब सैयद, नमाज पढ़े तब सैयद, तब आले रसूल, आका के आले से, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते। तो आज जुमा का दिन है, कब्र की ज़ियारत करें, अपने कब्रों पे जाए, अपने कब्रों पे जाए। हमारे माँ बाप जो अपने माल को छोड़ करके गए हैं, उसकी माल से हम उसके माल को यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए जा करके इसाले सवाब करें, उनके लिए इसाले सवाब करें। कब्र की जब ज़ियारत करेंगे तो हमें आखिरत की याद आएगी, आखिरत की याद आएगी। कब्र की ज़ियारत करें और दुआ करें कि ऐ अल्लाह जो इसमें, ऐ अल्लाह जो लेटे तुम सबकी मग़फ़िरत करना, उनकी सबकी मग़फ़िरत फरमा, अज़ाब कब्र से महफूज फरमा, जन्नतुल बक़ी उनका मकाम अता फरमा। तो उनके लिए दुआ करें। जब हम जाएंगे कब्र पे जाएंगे तो हदीस मुबारक है, जितनी देर हम उस कब्र की ज़ियारत करेंगे वहाँ पे सूरह फातिहा पढ़ करके जो सूरत हमें याद हो उसके लिए इशारे सवाब करेंगे तो आज़ाब हो रहा होगा तो आज़ाब को हटा दी जाएगी, आज़ाब को
روک دی جائے گی، اور جب وہاں جیسے ہم وہاں سے نکلیں گے پھر آزاد شروع ہو جائے گی۔ اصل میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پہلے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ حضرات سنت پڑھیں،